اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آپ تمام عاشقان قرآن کو ایک بار پھر سے تفسیر نور کے اس ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے سورہ توبہ کی 124 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم سورہ توبہ کی مزید 3 آیتوں کی تفسیر کو جانیں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ انسان کے دل کی بیماری کیا ہے۔ تو آئیے اس کی تفسیر کو جاننے سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے تو قرآنی آیات ان کی نجاست میں مزید اضافہ کر دیتی ہیں اور وہ کافر ہو کر مرتے ہیں۔ اس آیت کے ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس کے نکات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، اگر مردار کو کھلی جگہ پر ڈال دیا جائے اور اس پر بارش ہو تو اس کی بدبو میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ بدبو کی وجہ بارش نہیں ہے، خود مردار ہی ہے۔ اسی طرح سے غرور و تکبر کرنے والوں کی روح قرآن کے نزول کی وجہ سے اور زیادہ متکبر بن جاتی ہے اور ان کے بغض و عناد میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رجسن الی رجسہم کے معنی یہ ہیں کہ ان کے شک میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تفسیر نور الثقلین، گویا اس آیت میں لفظ رجس شک کے معنی میں ہے۔ نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، روحانی مرض بھی جسمانی امراض کی مانند ہے۔ اگر ان کا بروقت مناسب علاج نہ کیا جائے تو ان کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ انسانی روح کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہیں۔ فزادتہم رجسن الی رجسہم۔ نمبر 2، کفر حق چھپانے کا دوسرا نام ہے اور یہ انسان کے دل اور روح کے لیے خطرناک بیماری ہے۔ فی قلوبہم مرض کافرون۔ نمبر 3، منافق کا انجام ہمیشہ خراب ہوتا ہے۔ ماتوا وہم کافرون۔ تو یہ تھی آیت نمبر 125 کی تفسیر۔ اب آئیے آیت نمبر 126 کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ کیا انہیں دکھائی نہیں دیتا کہ ہر سال ان کی 1 یا 2 مرتبہ آزمائش کی جاتی ہے؟ اس کے باوجود نہ تو وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی یہ روش ہے کہ وہ ہر دور میں ہر انسان کو آزماتا ہے۔ فی کل عام۔ نمبر 2، حوادث کے پس پردہ یہ فلسفہ پایا جاتا ہے کہ انسان توبہ کرے اور نصیحت حاصل کرے۔ لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ نمبر 3، خدائی آزمائش کے باوجود خبردار نہ ہونا منافقت کی علامت ہے اور یہ دل کی بیماری کو ظاہر کرتا ہے اور یہ چیز سرزنش و مذمت کے لائق ہے۔ لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ نمبر 4، منافقت کا نتیجہ سنگ دلی اور برے انجام کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ اب آئیے آج کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ اور جب کوئی سورہ نازل ہوتا ہے تو منافق ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے؟ پھر پیغمبر سے چھپ کر چلے جاتے ہیں۔ خدا نے ان کے دلوں کو حق سے دور کر دیا ہے کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی جانتے ہیں۔
منافق قرآن کی یاد دلانے سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے۔ جس طرح سے جلا ہوا بجلی کا بلب بجلی سے روشن نہیں ہوتا، اسی طرح سے ان کے نجس دل قرآن کی یاد دہانیوں سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو یہ جاننے کے بعد کہ قرآن مجید سے منافقین کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں کرتے ہیں، اب آئیے اس آیت کے پیغام کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، منافق اپنی نجس کیفیت کے ظاہر ہونے سے ہر وقت مضطرب رہتے ہیں اور ہر وقت انہیں یہ فکر رہتی ہے کہ اپنے کاموں کو خفیہ اور پوشیدہ رکھیں۔ نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد۔ نمبر 2، منافق آیات قرآنی کے نزول کو ناپسند کرتے ہیں۔ نظر بعضهم الى بعض۔ نمبر 3، منافقین قرآنی محفلوں اور اس کے ذکر سے دور بھاگتے ہیں۔ نظر بعضهم الى بعض، قرآن سے دوری منافقت کی علامت ہے۔ نمبر 4، قرآن سے منہ موڑنے کی وجہ صحیح سوچ سمجھ کا نہ ہونا ہے۔ قوم لا یفقہون۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ہمارے اس پروگرام کو آپ بھی دیکھیں، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔